السلام علیکم۔ میں اویس ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل غازی گفتار دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، کوئی اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا آپ منافق ہیں یا نہیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ لازمی بات ہے، ہمیں یہ سوال سن کر اچھا نہیں لگے گا، بلکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اس سوال پر غصہ آئے گا۔ لیکن اس پر غصہ کرنے کی بجائے یا برا منانے کی بجائے کیوں نہ ہم جان لیں کہ کیا ہم واقعی منافق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے لیے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں آپ نے منافق کی علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ میں وہ ساری علامات تو ایک نشست میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن چند ایسی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ جس کے ذریعے سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ آیا میں منافق ہوں یا نہیں ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی کیفیت بالکل ایسی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ میں ایک علامت نفاق موجود ہے۔ جلد از جلد یہ کوشش کریں کہ اس علامت سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں، اللہ پاک سے توبہ کریں اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو یہ بتلائیں کہ میں منافق نہیں ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعۃ من کن فیہ فہو منافق خالص، کہ اس میں اگر چاروں کی چاروں علامتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں اگر کسی میں موجود ہیں تو وہ منافق خالص ہے۔ منافق خالص اگر چار موجود ہیں تو ہے، اور اگر ایک بھی موجود ہے تو وہ منافق تو ضرور ہوگا۔ اور ان کا ذکر اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ جب وہ باتیں کرتا ہے تو باتوں میں جھوٹ کو بھی باتوں کا حصہ بنا کر رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم روزمرہ کی گفتگو میں، کلام میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ علامت نفاق میں سے ایک علامت ہے۔ اگلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا اؤتمن خان، کہ جب اسے امانت دار بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ناظرین، امانت داری صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی رقم یا کوئی مال دے کر جائے اور آپ اسے خرچ کر لیں یا اسے لٹانا نہ چاہیں اور یہی امانت داری ہے، بلکہ آپ کو بتلائی گئی کوئی خفیہ بات یہ بھی امانت داری میں آتی ہے۔ آپ سے شیئر کیا گیا کوئی راز یہ بھی امانت داری میں آتا ہے۔ آپ سے کی جانے والی کوئی ایسی بات جو کسی کی کمزوری ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں جن کے ذریعے سے کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے وہ امانت داری کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں کی رازداری کا دھیان نہیں رکھتے، ان سے باتیں پوچھ کر اگلے لوگوں تک
پہنچانا معمولی امر سمجھتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہم منافق ہیں۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو جھگڑے کے دوران وہ فحش گالیاں بکتا ہے۔ اگر ہم اپنے جھگڑے کا جائزہ لیں اور اس کے اندر ہم اپنے مخالف کو خوب گالیاں دے رہے ہیں فحش قسم کی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم منافق ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اذا عاہد غدر، جب وہ عہد کرے گا تو پورا نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ عہد کسی دوست سے، کسی فیملی کے فرد سے اور کسی جاننے والے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ عہد اپنی ذات سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے کیا جانے والا عہد بھی پورا نہیں کرتے تو ہم علامات نفاق میں سے ایک کو اپنے تئیں استعمال کر رہے۔ ایک عہد ملک سے بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بطور اس ملک کا شہری اس کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنوں گا، اور اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو میں نے یہ عہد پورا نہیں کیا۔ ناظرین، ایک عہد اپنے دین سے، اپنے مذہب سے بھی کیا جاتا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہم دراصل ایک حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کلمے کے تحت جتنے بھی ذمہ داریاں، جتنے بھی حقوق اور جتنے بھی فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں میں اس کی پاسداری کروں گا۔ ناظرین، اس سے بھی بڑھ کر ایک عہد ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وفا کروں گا۔ وفا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ اختیار کرنا، آپ کی بتائی چیزوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنا، جس سے منع کر دیا اسے چھوڑ دینا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے چھوڑنے کا کہے اسے چھوڑ دو۔ اگر ہم نے یہ عہد پورا نہیں کیا تو پھر بھی ہم منافق ہیں۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے منافقون کے نام سے بھی ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، کافرون کے نام سے بھی۔ کافرون کے نام سے جو سورہ مبارکہ ہے وہ چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن منافقون نامی جو سورہ ہے وہ کافرون سے 10-12 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک نے زیادہ غیظ و غضب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ گو کہ کافر بھی اللہ پاک کے غیظ و غضب کا حصہ ہیں، لیکن منافق تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے جہنم کی تخلیق عذاب کے دینے کے لیے کی تھی، اس میں اللہ پاک نے حصے بنائے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس میں درجات ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگوں کو ان درجوں کے اندر بطور عذاب داخل کیا جائے گا۔ لیکن منافق ایک ایسا شخص ہے جو جہنم کے سب سے نچلے اور بدترین حصے کے اندر بطور عذاب داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اس مختصر سی نشست میں صرف یہ آپ کو باور کروانا تھا
کہ ہمیں خود سے پتہ ہو کہ ہم منافق ہیں یا نہیں۔ کسی کے سوال کرنے پر ہمیں غصہ تب آنا چاہیے جب ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ میں تو کوئی علامت نفاق نہیں ہے، پھر مجھے یہ سوال کیوں پوچھا گیا یا مجھے منافق کیوں کہا گیا۔ ان چند علامات کو اس لیے بتایا کہ یہ بنیادی نوعیت کی ہیں، اگر ہم ان کو بھی دور کر لیں تو ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شہری، ایک اچھے دوست اور ایک اچھے فیملی ممبر بن سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔